پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے انتخابات آج ہوں گے۔ پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوگا جو شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 12 کروڑ سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیاسی جماعتوں نے مہم چلا لی، اب عوام کی باری، شیر کی ہوگی دھاڑ یا تیر کرے گا وار۔ آزاد امیدوار بھی بڑا سرپرائز دینے کو تیار۔ کراچی میں پتنگ بھرے گی اڑان یا ترازو کا ہوگا اونچا نام۔ خیبر پختونخوا میں کتاب اور لالٹین میں بھی کڑا مقابلہ متوقع۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار آنے کے لیے پر امید۔ ملک کے 855 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ووٹرز تاریخ کے سب سے زیادہ 17,816 امیدواروں میں سے اپنا نمائندہ چنیں گے۔ 882 خواتین امیدوار میدان میں ہیں۔ 4 خواجہ سرابی جنرل نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 90,675 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ 27,628 حساس اور 18,437 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے 5 لاکھ اہلکار سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ پولیس پہلے درجے پر، پھر پیرا ملٹری فورسز اور آخری درجے میں پاک فوج بطور کوئک ریسپانس فورس ذمہ داری نبھائے گی۔ پریزائڈنگ افسران سمیت پولنگ عملے نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ الیکشن کمیشن کا ریٹرننگ افسران کو فارم 45 کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے پریزائڈنگ افسر فارم 45 پر خود اور پولنگ ایجنٹ سے دستخط کرائیں گے۔ دستخط کے بعد پریزائڈنگ افسران فارم 45 پولنگ اسٹیشن کے باہر اویزا کریں گے۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سکندر سلطان راجہ کی چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو ووٹرز کے مکمل تحفظ کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ ووٹرز بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام یا انتخابی نشان پر مہر لگائیں گے۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواستوں کی وصولی 10 اور 11 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواستیں صبح 8:30 سے شام 4:30 تک لی جائیں گی۔ درخواستوں پر سماعت 10 اور 11 فروری کو بھی ہوں گی۔ پاکستانی تعمیری سوچ کے مالک تخریبی سوچ کو رد کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ عوام کی فوج کے لیے محبت کو کم نہ کر سکا۔ ملک کے 74% نوجوانوں کا پاک فوج پر سب سے زیادہ اعتماد۔ امریکی سروے کے مطابق جھوٹے بیانیے کے باعث پی ٹی آئی عوامی حمایت کھو بیٹھی۔ مسلم لیگ نون کا تعمیری بیانیہ اور پختہ منشور عوامی امنگوں کا مرکز بن گیا۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ عام انتخابات کے نتائج کو 76% پاکستانی تسلیم کریں گے۔ آئی پی ایس او ایس نے الیکشن سے متعلق نیا سروے جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے 79، پنجاب میں 78، بلوچستان 63 اور سندھ میں 74% لوگوں کا الیکشن نتائج پر اعتماد۔ پاکستانی عوام الیکشن کی شفافیت اور انعقاد کے حوالے سے پر امید۔ جمہوریت کے تسلسل کو ملک کی ترقی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، پی ٹی اے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق الیکشن ڈے پر صارفین کو انٹرنیٹ کی مکمل سہولت میسر ہوگی۔ حکومت نے انٹرنیٹ بندش سے متعلق تاحال کوئی ہدایات نہیں دی۔ الیکشن کمیشن کا امیدواروں اور میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ نتائج ووٹنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد نشر کیے جائیں گے۔ پولنگ اسٹیشنز پر کسی قسم کا سروے نہیں کرایا جا سکے گا۔ امیدواروں کو پولنگ اسٹیشن کی 400 میٹر کی حدود میں مہم چلانے، ووٹرز کو قائل کرنے سے روک دیا۔ پولنگ اسٹیشن کے 100 میٹر کی حدود میں نوٹس، بینر یا جھنڈا نہیں لگے گا۔ کسی بھی قسم کی فیک نیوز نشر کرنے پر پابندی ہوگی۔ عوام فیصلہ کریں گے کون سی پارٹی حکومت بنائے گی۔ سادہ اکثریت ملی تو ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے۔ سادہ اکثریت نہیں ملتی تو وزارت عظمیٰ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ نون لیگی صدر شہباز شریف کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ہمیں آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کی طرف جانا ہوگا۔ ملک کی مفاد کی خاطر ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ ایسے اثاثوں کو بیچنا چاہیے جو نقصان کر رہے ہیں۔
نون لیگ 100 سیٹیں بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ بلاول بھٹو کا دعویٰ ایک بار پھر واضح کیا، شریف برادران کی حکومت کا حصہ بننا ممکن نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ نفرت کی سیاست ختم کریں تو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تو دوسروں کی عزت کی توقع نہ رکھیں۔ پیپلز پارٹی نے کسی دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھا، برسر اقتدار آیا تو نہیں چاہوں گا کوئی سیاسی قیدی ہو، لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی کی عوام سے الیکشن کے موقع پر پرامن رہنے کی اپیل، کہتے ہیں یقین ہے الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے، ہمیں عوام کا ہر فیصلہ منظور ہوگا، اگر لوگوں کو روکا گیا تو الیکشن بہت متنازع ہو جائیں گے، آزاد امیدوار کو کوئی بھی پارٹی جوائن کرنے کی اجازت ہے، ہمارے امیدوار ایسا نہیں کر سکتے۔ فروری قوم کے لیے ایک اہم دن، پاکستانیوں باہر نکلو، ووٹ کاسٹ کرو، ووٹ نہ دیا تو ملکی حالات پر شکوہ کرنے کا حق کھو دیں گے۔ عدنان صدیقی، منیب بٹ، مایالی اور یمنا زیدی سمیت شوبز ستاروں کی عوام سے ووٹ ڈالنے کی اپیل، قومی کرکٹرز نے بھی عوام سے ووٹ کاسٹ کرنے کی گزارش کر دی۔ شاہین افریدی، محمد عامر، افتخار احمد اور سابق کپتان وسیم اکرم کے سوشل میڈیا پر پیغامات، لکھا ووٹ ایک طاقت، پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، ملک اور قوم کے لیے جسے بہتر سمجھے منتخب کریں۔ نگراں حکومت میں عام انتخابات سے ایک روز قبل صحت سہولت پروگرام کو 30 جون تک توسیع دے دی گئی۔ اسلام آباد میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس ہوا، جس کے کئی اہم فیصلے اس پروگرام سے اب صرف غریب اور نادار شہری ہی مستفید ہو سکیں گے۔ حکومت اس پروگرام کو جون کے بعد چلانے یا نہ چلانے کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ الیکشن سے ایک روز قبل وزارت خزانہ نے نئے مالی سال کا بجٹ شیڈیول کر دیا۔ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نگرانوں کے جاتے جاتے عوام پر گیس بم برسا دیے۔ بھاری بلز کی وصولی کے باوجود محکمہ سوئی گیس خسارے میں 98 ارب کا خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کی جیبوں پر پھر ڈاکہ۔ اوگرا نے جنوری کے مہینے میں گیس کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ کر دیا۔ گیس کے بلوں کی صورت میں لوگوں کو ہزاروں روپے کے ٹیکے، شہر شہر عوام چیخ اٹھے۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں سوئی نودرن گیس آفس کے باہر احتجاج، عملہ بھاگ کھڑا ہوا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کسی کا 40 تو کسی کا 50 ہزار سے بھی زیادہ بل آیا۔ گیس کے بل دیں یا بچوں کو 2 وقت کی روٹی، جنہوں نے محکمے کو لوٹا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بلوچستان میں الیکشن سے ایک دن پہلے 2 دھماکے، پشین اور کلا سیف اللہ دھماکوں میں 26 افراد جاں بحق، 42 زخمی ہو گئے۔ نگران وزیر اعظم کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا حکومت الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پرعزم ہے، امن و امان کی صورتحال کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کہتے ہیں تمام پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی، ضرورت پڑنے پر لیوی اور فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ چمن میں حافظ حمداللہ کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ، جے یو آئی کے مرکزی رہنما محفوظ رہے، اسکواڈ میں موجود اہلکاروں اور محافظوں کی جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار۔ پولیس کے مطابق حافظ حمداللہ کی گاڑی پر میزائی اڈا پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، وہ چمن سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن، ملزمان کی تلاش جاری۔ دیدار رب کائنات، رحمتوں اور برکتوں کی رات، شب معراج، بیت المقدس سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ کا سفر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا۔ حکمت و اسرار معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد کی رونقیں دیدنی، فرزندان اسلام کی جانب سے نوافل کی ادائیگی، درود و سلام کی محفلیں، گھر گھر خصوصی عبادات کا اہتمام، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے
आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार, टी20 में चौथा और टेस्ट में 5वां नंबर। वनडे बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के कीशफ महाराज की पहली पोजीशन, टी20 बॉलर्स की रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन टेस्ट रैंकिंग में सर फहरिस्त। भारत के जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए।